ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਪੂਤ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਗੈਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। صحیح صحیح۔ تو یہ جو راجپوت ہیں یہ اپنا معیار اور جو سٹینڈرڈ ہے یہ بولتے جا رہے ہیں اور اپنی تاریخ سے بھی ناواقف ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نئی جو پوش ہے، نئی جنریشن ہے، وہ بالکل اگنورنس ان میں ہے، وہ دلچسپی نہیں ہے ان میں اپنی تاریخ کو لے کر کے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ذیشان بھائی ایکچولی نا تو جو ہے نا تاریخ کے حوالے سے نا بچے آج کل بیٹھتے نہیں بڑوں کے پاس، موبائل عام ہو گیا ہے، ٹک ٹاک، فیس بک، انٹرنیٹ، اس نے ہمارے معاشرے کو بالکل خراب کر دیا، بچوں کو خاص طور پہ۔ جی ہمیں چاہیے کہ کم سے کم بچہ جو ہے میٹرک کے بعد اس کو موبائل لے کے دیں جی اور اس کے اوپر تھوڑی سیکورٹی کریں، چھوڑے ہوتے ہیں بچے کو موبائل نہ دیں، انٹرنیٹ سے دور رکھیں، اس کو ثقافت بتائیں، اپنی راجپوت کلچر دکھائیں ان کو، تاکہ وہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی سوال کر لے ان سے بھی تم کدھر سے کیوں، ہمارے بس اسی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، لڑائیوں جھگڑوں میں، تاکہ ہمارے بچوں کو بھی چاہیے آگے جو مطلب ہے فیملی کو بھی چاہیے ایک دوسرے کا اٹیچ رہیں، رشتے جو ہیں بچوں کے ساتھ راجپوت فیملیوں میں کریں، جی جی تو بچوں کو بتائیں، لڑکوں کو لڑکیوں کو بتائیں کہ یہ تمہارا یہ ہے وہ ہے، ان کو کلچر دکھائیں، ان کا سسٹم دکھائیں ان کو، ٹھیک ہے نا، تو ان کو سارا طریقہ کار بتائیں۔ یا پھر راجپوتوں میں ہی رشتہ داری کی جائے، راجپوتوں میں رشتہ داری کرتے ہیں۔ جو راجپوتوں سے باہر رشتہ داری کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ دیکھیں آج کل پورے ملک میں یہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی راجپوت کو رائیوں کے ساتھ شادی کر رہا ہے، کوئی جٹوں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ تقریباً پورے ملک کا یہ حال ہے۔ تو اس بارے میں کیا آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، کیا کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حالات کے مطابق تو یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ جی ہر کسی کو اپنے ہی خاندان یعنی کہ جو جٹ ہے وہ جٹ برادری میں کرے، جو راجپوت ہے چاہے دیکھیں کہ لہذا بات ہے کہ وہ گود کوئی ہو، جی جی مثلا جٹ ہیں وہ اپنی گوتوں میں چیما چٹا ایسی کریں تو کوئی اعتراض جی نہیں، جی وہ جیسے رائیوں میں یا راجپوتوں میں بڑھ جائیں تو پھر دقت ہوتی ہے، سسٹم گڑبڑ ہو جاتا سسٹم ہے۔ گڑبڑ۔ اسی طرح راجپوتوں کو ہے بھٹیوں میں کریں، سیالوں میں، کھرلوں میں، راندوں میں، پنوار میں کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ رائیوں میں جہاں جٹوں میں داخل ہوتے ہیں تو سسٹم پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہاں پر ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ اصل میں ہمارے لوگوں نے اسلام کو صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں اور نہ ہی علماء حضرات یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہیں، تو حسب نسب پر جو ہے احادیث موجود ہیں کہ رشتہ داری جب کی جائے تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ حسب نسب کی ہے۔ حسب کا مطلب یعنی کہ آپ کا جو سوشل سٹیٹس کیا ہے اور نسب یعنی کہ آپ کا نسلی تعلق کیا ہے، تو حسب نسب کے مطابق جو خاندان ہوتے ہیں ان کو اپنے ہی متعلقہ سٹیٹس کے مطابق اور نسلی اعتبار سے جو ان کے مطابق کے جو خاندان ہوتے ہیں انہی میں ہی رشتہ داری کرنی چاہیے تاکہ وہ سلسلہ بہتر ہو سکے، تاکہ آگے مسائل نہ ہوں۔ میرا جی راجپوتاں نوں یہی پیغام ہے کہ اپنے شجر نسب جڑے نے وہ محفوظ رکھو، اپنی اولاد تک انہوں نے منتقل کرو اور مستند جڑے راجپوت نے انہوں دے وچ رشتہ داریاں کرو۔ جتنے راجپوت ہوتے ہیں ہماری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اجاگر کریں اور نمایاں کریں اور اپنے ہی فیملی میں ہی ریلیٹیوز بنائیں، رشتہ دار بنائیں، اور ان کا جو ہے جو دوسری آؤٹ آف کاسٹ ہوتی ہیں ان سے ریلیشن نہ رکھیں
अपनी ही फैमिली में रिश्तेदारी यानी कि राजपूतों में ही रिश्तेदारी का मैार रखें। जी, राजपूतों में ही रिश्तेदारी का म्यार होना चाहिए, फिर वो जो कौम होती है वो इंशाल्लाह ताला चेंज नहीं होती, मजबूत रहती रहती है और इत्तेहाद इत्तेफाक से रहती है। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता।